جیسے آئسٹ کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل کاؤنسل فار ایونجیلیکل تھیولوجیکل ایجوکیشن ہے، پوری دنیا کا یہ امبریلا ہے. اس کے نیچے ساری جو جس طرح کی ATA ایشیا تھیولوجیکل ایسوسیشن، ایشیا، پھر افریقہ، یورپ، لیٹن امریکہ، مڈل ایسٹ اور افریقہ سے ساری دنیا سے جو ایکریڈیٹنگ ایجنسی ہیں وہ اس کا پارٹ ہیں. تو اس پر جب ہم ابھی ان کی ایک ریسنٹ کانفرنس تھی، ہم اس میں آن لائن شریک تھے، تو موقع ملا اس میں کچھ شیئر کرنے کا ٹیف کے حوالے سے. تو وہ اس انیشیٹو کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے تھے، اور اس کا مقصد یہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں اور جگہ بھی اس طرح کے لوکل فورمز ہوں جہاں پر تھیولوجیکل ایجوکیٹرز کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے. تو یہ ایک نہایت ہی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ اگر ہمارا ٹیف، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جہاں تک لے کے آ سکیں، لیکن آگے ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان اس حوالے سے ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے کہ اس طرح کے لوکل فورمز کنٹری لیول پہ ہوں جس میں تھیولوجیکل ایجوکیشن کو جو ہے ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کو جو ہے وہ اس کو اکٹھا کیا جائے، اور اس کے لیے پاکستان میں کام کیا جائے. اور یہی بنیادی مقصد ہے کہ ہم اس کو آگے لے کر جائیں. چند مائل سٹونز ہیں جو ہم اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم اسیس کریں کہ پاکستان کی جو تھیولوجیکل ایجوکیشن ہے اس کی حالت کیا ہے ابھی. اس کے لیے ایک لینڈسکیپ اسٹڈی ہم نے لانچ کی ہے، اور اس کا پورے سروے کریں گے ہم پاکستان میں سے، اور پھر ہم اسٹڈی کے وسیلے کچھ چیزیں سامنے لے کے آئیں گے. ہمارے لیے بھی چیلنج ہوگا کہ کن کن ایریاز میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. سو مینی بائبل کالجز، ابھی ہم لاہور کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے، گھر گھر میں، چرچ میں بہت کچھ کھلا ہوا ہے، لیکن کوالٹی کیا ہے؟ کوئی ان کے پاس کریکولم ہے، کوئی پراپر فیکلٹی ہے، کیا کیا پڑھاتے ہیں، اور کیا کیا ان کے آؤٹ کمس ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو انڈرمائن کریں اور کہیں کہ کوئی زیادہ ہے، کوئی چھوٹا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم مل کر کیسے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. بیکاز ہمارا جو ماٹو ہے، ایک طرح کا سلوگن ہم نے کیا کہ لیٹس کنیکٹ ٹوگیدر اینڈ لرن ٹوگیدر. اکٹھے آئیں مل کے، اور ہم مل کر جو ہے وہ سیکھیں. تو یہ بنیادی اس میں ہمارا اگلا جو ہے وہ پروگرام ہے کہ ہم یہ لینڈسکیپ اسٹڈی جو ہے وہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ ایکیڈیمک کیپیسٹی جو ہے وہ تھیولوجیکل انسٹیٹیوشنس کی بڑھائی جائے. اور ہمارے کلچر میں جو ہم نے ایک ڈرا بیک ہے کہ ہم ایویلیویشن سے بہت ڈرتے ہیں، اور کہ شاید پتہ نہیں شاید کوئی پولیس فورس آ رہی ہے اور پتہ نہیں وہ ہمارے گرے ایریاز، ہماری جو ویکنیسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے. ہم اس کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. اٹ شوڈ بی دا پارٹ اینڈ پارسل آف دا ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنس، کہ وہ اپنی ایویلیویشن ضروری نہیں ایکسٹرنل ایویلیویٹرز یہاں آئیں، وہ خود بھی اس کو جو ہے وہ کرتے رہیں، تاکہ ہم کیسے جو ہے وہ افیکٹو ہو سکتے ہیں اور ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس میں ہم کام جو ہے وہ کریں گے، اور ایکریڈیٹیشن کے پروسیس کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں بہت کم انسٹیٹیوشنس ہیں جو اس پروسیس میں جانا چاہتے ہیں یا گئے ہیں، لیکن اب ہم آہستہ آہستہ چاہتے ہیں کہ سارے انسٹیٹیوشنس کو جو ہے وہ اس میں کیا جائے، کہ وہ ایکریڈیٹیشن کا جو جتنی بھی ہماری، چونکہ پاکستان میں تو تھیولوجیکل ایجوکیشن اس حوالے سے ریکگنائز نہیں ہے گورنمنٹ لیول پہ، تو باہر جو ایکریڈیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ دے آر ناٹ سارٹ آف اے پولی، دے کم ایز دا پارٹنرشپ میں آتے ہیں تاکہ وہ سپورٹ کریں اس کو. اور یہی ہمارا جو ہے وہ مقصد ہے کہ اس کو جو ہے تاکہ کوالٹی تھیولوجیکل ایجوکیشن جو ہے اس کو اس ملک میں پروموٹ کیا جائے. دوسرا ہے نیٹ ورکنگ، کیونکہ یہ بیسیکلی اٹس اے نیٹ ورک، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس میں نیٹ ورکنگ بڑھائی جائے. اور جتنے بھی ود ان دا کنٹری پاکستان میں خواہ کسی بھی ڈینومینیشن سے ہیں، کیونکہ یہ نان ڈینومینیشنل بیسس پہ یہ نیٹ ورک جو ہے وہ چلتا ہے. ڈینومینیشنس کی اپنے تھیولوجیکل انسٹیٹیوشنس بھی ہیں اور وہ ان کو چلا رہے ہیں، لیکن جب ہم ٹیف میں آتے ہیں تو پھر ہم سارے مل کر ہم خدا ان کا بدن ہوتے ہوئے اس کو جو ہے وہ لیتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو جو ہے وہ آگے مل کر جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں، اور کیا ہمارے تھیولوجیکل ایجوکیشن کے چیلنجز ہیں. اس میں ہم بیسیکلی نیٹ ورکنگ میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ 2022 میں ہم ایک نیشنل تھیولوجیکل فیئر
کرنا چاہتے ہیں بڑے نیشنل لیول پر، جس میں ہم سب کو انوائٹ کریں گے کہ وہ آئیں اپنی چھوٹی چھوٹی کریں گے. 2-3 دن کا ایونٹ ہوگا اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسی پلیس مل جائے جہاں پر جو ہے وہ بڑے لیول پر سارے لوگ، سارے تھیولوجیکل انسٹیٹیوشن، تھیولوجیکل ایجوکیٹرز وہ اپنے اسٹالز لگائیں، اور تاکہ ہم ان سے مل سکیں. بیسیکلی اٹس نیٹ ورک، کیونکہ بڑی آئسولیشن ہے. ہم بھی جب ٹیف میں کام کرتے ہیں بڑی ہم آئسولیشن میں رہتے ہیں کہ اپنے اپنے انسٹیٹیوشنز ان کے اپنے چیلنجز ہیں اسی میں رہتے ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ کائنڈ آف اے باکس جس میں ہم مل کر جو ہے وہ کام کر سکیں. تو یہ پلان کیا گیا ہے اگلے سال. آئی ہوپ کہ ہم اس کو اس نیشنل تھیولوجیکل فیئر کو جو ہے وہ کریں گے. ہماری گل نے آلریڈی اس کے بارے میں بتا دیا کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اور فیکلٹی کے لیے ہم اپنی ایک بڑی کانفرنس کرتے ہیں ہر سال. ہم فیک میں نیکسٹ ایئر بھی اس کو کریں گے، اور جس میں ہماری یہ نیشنل کانفرنس ہر سال ہوتی ہے. اور اس کے بعد ای لیٹ خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ مختلف سیمنریز کے اور تھیولوجیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس ان کا اپنا انٹریکشن ہو، تاکہ وہ ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں، اپنے ڈینومینیشنل ہول سے باہر آ سکیں، تاکہ ہم کیسے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا آگے جو ہے وہ پلان ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. ٹیف پبلیکیشنز پاکستان میں اردو لٹریچر میں جب ہم خاص کر ایکڈیمک رائٹنگ کی بات کرتے ہیں یا بڑی ہائی لیول ایم فل بھی ہمارے ملک میں ایف سی کالج نے شروع کیا ہوا ہے تھیولوجیکل اسٹڈیز میں. انگلش میں تو بہت کچھ ہے مٹیریل ہمارے ایم ٹی لیول پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ریسرچ یا بی ٹی ایس لیول پہ. تو اردو کا لٹریچر جو ہے اس اعتبار سے ہمارے پاس بہت کم ہے، اور زیادہ تر ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور ہم وہ بھی لٹریچر ٹرانسلیشنز کے ذریعے بھی جو آتا ہے ہم اس کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں. لیکن ایک ہمارا خاص مقصد ہے کہ ہم اپنے لوکل رائٹرز کو پروموٹ کریں تاکہ ہمارے پاس جو اردو لٹریچر میں کمی ہے وہ پوری ہو سکے. تو یہ ایک بڑا مائل سٹون ہم نے رکھا ہے، اور خاص کر جرنل کا. اب کبھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کریں ان کو کہیں تھیولوجیکل جرنلز میں کوئی آرٹیکل، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واٹ از ایکچولی تھیولوجیکل جرنلز، کیونکہ یہ باہر جو تھیولوجیکل جرنل کی سبسکرپشن ہے ان کو پے کرنا اس کے لیے باہر جو یونیورسٹیز ہیں وہ کرتی ہیں. لیکن ہمارے تھیولوجیکل سرکلس میں ایک تو ہم غریب کانٹیکسٹ ہے، اور اس میں یہ بڑا مشکل ہے کہ اتنی بڑی سبسکرپشن دی جائے. لیکن ایک جیسے المشیر ہے کرسچن اسٹڈی سینٹر اس کو نکالتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں تھیولوجیکل جرنل پاکستان میں نظر نہیں آتا. تو ٹیف کے فورم سے ہم چاہتے ہیں کہ فیکلٹی صرف بلکہ اسٹوڈنٹس بھی اس میں رائٹنگ کریں، ان کو پروموٹ کیا جائے، اور پھر ان کے آرٹیکلس جو ہے ایکڈیمک رائٹنگ کی طرف ان کو جو ہے وہ لے کے آیا جا سکے. اور اس میں ہم ایم آئی کے اور دیگر پبلشرس کو بھی ہم چاہتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی اچھی آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹنگ ہے تو ہمیں دیں، ہم اس کو پبلش کر دیں گے. تو اس طرح سے ہم مل کر اس ملک میں اس کو جو ہے وہ آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. اصلی یہ ہے کہ ٹیف کا جو فیوچر جرنی ہے، کیونکہ ابھی تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب گورنمنٹ کی اتنی کمپلائنسز تھیں تو ہمیں کوئی امبریلا چاہیے تھا جو ہمیں سپورٹ کر سکے. اور ایسا او ٹی ایس بورڈ کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں، انہوں نے بڑے گریشیسلی ہمیں اجازت دی کہ ہم ایک امبریلا فراہم کریں او ٹی ایس، کیونکہ او ٹی ایس ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے پاس گورنمنٹ کی ساری کمپلائنسز جو ہیں وہ پوری ہیں، اور اس کے فنڈس کو بہتر کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ ٹھیک چلانے کے لیے یہ ہمیں امبریلا چاہیے تھا، اور اس نے 3-4 سال اس کو اچھا جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے. آگے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو تھیولوجیکل ایجوکیٹر فورم ہے آہستہ آہستہ او ٹی ایس کے امبریلا سے نکل کر ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ نیٹ ورک جو ہے وہ یہ بن جائے. اور ہماری یہ بڑے کوشش ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ این آرگنائزیشن، کیونکہ ہم اس کو وی وانٹ ٹو کیپ اٹ ایز اے نیٹ ورک. اس کی لیٹمنٹ کاسٹ بڑی لو ہو، اسٹاف بڑا تھوڑے لیول پہ ہو، اور اس کا کام، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیشن وائڈ ہو اور ایون کہ انٹرنیشنل. تو اس حوالے سے اس کو ہم اس کا جو کانسٹیٹیوشن اور دیگر اس کی رجسٹریشن، اور جب ہم اپنے اسٹیک ہولڈرس کو بلائیں گے ان کے ساتھ مشورہ کریں گے تو یہ ہمارے ذہن میں ایک مین پوائنٹ ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دیٹ ڈائریکشن جس میں ہم اس کو کوئی بڑی آرگنائزیشن بنائیں جس کی اتنی بڑی ایڈمن کاسٹ ہو. اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے. وی جسٹ وانٹ ٹو کیپ اٹ with a low admin cost, a simple network جس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو. تو یہ اس کو ہم اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم 2 سے 3 سال کے اندر اس کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نیٹ ورک بنا کے تو وہ پورے طور پر پاکستان میں سارے جو تھیولوجیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ ہو، اور ان کا ایک فل ٹائم جنرل سیکرٹری ہو،
ابھی تو پارٹ ٹائم میں کچھ ٹائم دیتا ہوں کچھ، ہمارا آفس کافی سپورٹ کرتا ہے سارے نیٹ ورک کو. تو ہم یہ ایک بڑا ہمارے سامنے مائل اسٹون ہے. آئی ہوپ کہ نیکسٹ 2-3 ایئرس تک کی جو جرنی ہے اس میں بڑے اہم اور امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. اور خدا کا شکر ہے کہ بہت انٹرنیشنل لیول پہ بھی جتنے بھی ہم نے فرینڈس کے ساتھ اور نیٹ ورکس کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے, دے آر ویری مچ ولنگ ٹو سپورٹ دس کائنڈ آف انیشیٹو. اور جیسے آئیسیٹ کا ذکر ہے, آئیسیٹ کے ساتھ ہم بڑے کنیکٹڈ ہیں, ATA کے ساتھ, انکریز کے ساتھ, لنڈن پارٹنرشپ, اسکالرس لیڈرز اوورسیز کاؤنسلز وغیرہ, وہ ہمیں اس میں کافی نہ صرف فائنینشلی بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ٹیکنیکلی بھی وہ ان کی سپورٹ ہو تاکہ یہ نیٹ ورک جو ہے وہ بہتر بنے. اور ہم آئیسیٹ ایک چھوٹا سی ان کی ٹیم ہے, پوری دنیا میں کام کرتے ہیں. ATA بھی بڑے 3-4 ان کے سٹاف ہیں جس کے ساتھ وہ پورے ایشیا کو دیکھتے ہیں. اور مائکا نیٹ ورک ہے, اور اس طرح کے اور دیگر نیٹ ورکس ہیں. وہ ہمارے لیے ایک اچھی اگزامپل ہے کہ ہم ایک لو ایڈمن کاسٹ کے ساتھ ایک بڑے لیول پر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے ٹارگیٹس ہیں, اور ہمیں نہ صرف تھیولوجیکل ایجوکیٹرز کی سپورٹ کی ضرورت ہے انسٹیٹیوشن, بلکہ چرچ کی نہایت ضروری ہے. تو جتنے بھی یہاں پر چرچ لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہم چاہے کیونکہ بڑا گیپ میں دیکھتا ہوں, اور ہم جب تھیولوجیکل ایجوکیٹر چرچ میں اور تھیولوجیکل انسٹیٹیوشن میں گیپ ہے, دراڑ ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بڑے مین اسٹیک ہولڈرس ہیں یا تو پرائمری اسٹیک ہولڈرس جن کو اکٹھا لگا ان کو بھی شامل کیا جائے اس ساری پلاننگ میں اور پاکستان میں اس سارے انیشیٹو کو آگے لے جانے کے لیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں چرچ سے زبردست سپورٹ ملے گی اس کی, اور ہم اس کو آگے لے کر جو ہے وہ بڑھیں گے. مسیح میں آپ سب کو میرا سلام. خرم شہباز آج نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. میں اس وقت موجود ہوں OTS اوپن تھیالوجیکل سیمنری میں, جہاں پہ بکس کی آج سرمنی چل رہی تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کرسچنز ادارے کیا کام کر رہے ہیں اور کن کن اداروں کو کس طرح سپورٹ کیا جاتا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم OTS اوپن تھیالوجیکل سیمنری میں موجود ہیں, آج ہم ان کے ڈائریکٹرز جناب ڈاکٹر جولیس صاحب سے بھی بات کریں گے. اور یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ بک کس نام سے تھی. اگر آپ دیکھتے ہیں, میرا کیمرہ مین طارق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ طارق صاحب آپ دکھا سکتے ہیں, اوپن تھیالوجیکل سیمنری کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے ایک نئی بکس بنائی ہے جس کا نام ہے TEF تھیالوجیکل ایجوکیشن فورم. یہ بکس جو ہیں یہ بیسیکلی امبریلا ہے اوپن تھیالوجیکل سیمنری کا. سو ملتے ہیں ابھی ڈائریکٹر صاحب سے. آج ہماری ملاقات OTS کے ڈائریکٹر TEF کے ایگزیکٹو جنرل سیکرٹری صاحب سے ہوگی, میرا مطلب, اور ان کا نام ہے جناب ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب. کیسر جولیس صاحب, آپ نے یہ کیسے سوچا کہ آپ کرسچن کمیونٹی کے لیے اتنا بڑا کام کرتے ہیں؟ اور میں دیکھتا ہوں اکثر آپ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں, اتنی آپ کی ایج نہیں ہے جتنے آپ نے کام کر لیے ہیں. ابھی میں نے سنا تھا سیمنری کے دوران ہی سن رہا تھا کہ 50 کے لگ بھگ آپ کی بکس ہیں, اور آج جو آپ نے لانچ کی ہے ٹی کے نام سے, آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا پلیز. ایک تو یہ ہے کہ وہ 50 جو کتابیں ہیں وہ ہماری ساری ٹیم نے مل کر, اور وہ کافی سالوں کے اوپر محیط ہیں جس میں ہمارا سارا سٹاف اس میں شامل ہے. لیکن ایک کتاب میں اس میں آج خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں, یہ انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ یہ ہوئی ہے TE فار دا 21st سینچری, اور یہ بڑی ایکیڈیمک بک ہے. تقریباً یہ 3 سال کا پروجیکٹ تھا, اور جو بہت سارے اسکالرس نے مل کے, اور اس میں میں نے ایز اے ایڈیٹر اور ایز اے رائٹر اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی آواز ہے کہ ہم پاکستانی چرچ سے بھی ہم دنیا کی جو تھیولوجیکل ایجوکیشن ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آج اس بک کو پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے. دنیا میں تو یہ لانچ ہو چکی ہے, لیکن آج یہاں پر OTS میں پروگرام ہوا, اس میں اس کو لانچ کیا گیا ہے, اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات. اور اس کے ساتھ ہم نے OTS کے اور بھی کورسز جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں, جس میں ہے کہ دکھوں میں مسیحی رویہ, پھر کرسچن جو مسیحی علم الہی ہے اس کے تعلق سے کورس تھا,
پھر ہم نے ایک اور کورس جو ہے وہ ٹین ایجرس کے لیے ڈیولپ کیا، میں اور میرا ایمان، اور کافی زیادہ چرچ لیڈرز آئے اور آج خرم صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہوئے. تو ہم آج اس بڑے کنٹریبیوشن کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، اور کوئی اپنے لیے کوئی بڑا کریڈٹ یا کوئی تمغہ نہیں لینا چاہتے، بلکہ سارا جلال اپنے خداوند یسوع کو دینا چاہتے ہیں. اس کے فضل کی بدولت ہی یہ سب کچھ ممکن ہے. سو گاڈ بلیس یو. بک سیرمنی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بشپ صاحب جو چرچ آف پاکستان کے بشپ ہیں، جناب جمیل عرفان صاحب. ان سے پوچھتے ہیں سر، اس وقت کرونا کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو ہمارے حکومت نے اقدام اٹھائے ہوئے ہیں، کیا ہم لوگ اسی طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے چرچ میں جس طرح سے ہم کچھ 3 سال پہلے کرتے تھے کرسمس کو؟ بڑا اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ کرونا تو ابھی کافی تیز ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ گورنمنٹ وقتاً فوقتاً جو سہولیات ہیں عوام کو وہ دی جاتی ہیں کریں گے. اور اس دفعہ بھی چرچز کھلے ہیں، عبادات ہوں گی خدا کے فضل و کرم سے، لیکن میرا یہ ہے کہ سارے لوگ SOPs پہ پوری طور پہ عمل کریں، اور یہ ان کا بھی فائدہ ہے اور ان کے عزیز و اقارب جو ہیں ان کا بھی فائدہ ہے. سو سیلیبریشن تو ہوگی، لیکن یقینی طور پہ حاضری میں کچھ تو فرق آئے گا ہی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکیں گے، جو بزرگ ہیں دوسرے ہیں، لیکن روحانی طور پہ پورے طور پہ عبادت تو ہوگی. یعنی آپ کا میسیج ہے کہ ہماری جو عوام ہے اس کو SOPs کے مطابق ضرور عبادت اٹینڈ کرنی چاہیے اور پراپر طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہاں جی، دیکھیں جی، خوشی کے وقت ہے، اور پھر جو دینی ہمارے روحانی مذہبی باتیں ہیں ان کو تو ہم نے کرنا ہے، لیکن SOPs پر عمل کرنا بھی خدا کی اور حکومت کی تابع فرمانی ہے. سو ضرور سیلیبریٹ کریں، لیکن جتنی ہدایات ہیں ان کو سامنے رکھیں. بشپ صاحب، آپ کے لیے نیوز چینل کی سکرین ہے، آپ یوتھ کو اس کے SOPs کے ساتھ ہمیں کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کرسمس؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف جوش کی ضرورت نہیں، ہوش کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے لیے، اپنے خاندان کی بہتری کے لیے SOPs جو ہیں اس پہ عمل کریں. یہ بھی خدا کی طرف سے حکمت ہے جو ملتی ہے. ضرور لطف اندوز ہوں. آپ سب کو میری طرف سے بڑا دن مبارک ہو. تھینک یو بشپ صاحب. بک لانچنگ سیرمنی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر روبینہ ایوب. ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں یہ OTS کو کہاں تک جانتے ہیں اور اس بک کے بارے میں کیا ان کی رائے ہے. OTS بہت سے کورسز جو ہے وہ متعارف کرائے ہیں جو کہ کرسچن کمیونٹی کے لیے بائبل سٹڈی میں بہت زیادہ کارآمد ہیں. اور آج جیسے یہ بک جو ہے لانچ کی گئی ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے جو کہ خدا کے لوگوں کو اس کے مقصد کی تیاری کے لیے جو ہے وہ تیار کرتا ہے، اس کو مسلح کرتا ہے. میڈم آپ بتائیے گا، یہ جو سیلویشن آرمی آپ کا نام ہے، سیلویشن مین نجات دہندہ؟ سیلویشن آرمی ایکچولی ایک انٹرنیشنل جو ہے چرچ بیسڈ آرگنائزیشن ہے. اس کے بانی ولیم بوتھ تھے، اور انہوں نے اپنے ویژن کو جو ہے جو انہوں نے دیکھا تھا اس کو شروع کیا. پہلے یہ سیلویشن آرمی نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیلویشن آرمی جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتی گئی. اس کا آغاز UK سے ہوا تھا. آج بک سیرمنی میں لانچنگ میں ہمارے ساتھ ایک فارنر موجود ہیں اور آج ان سے بات کرتے ہیں. بیسیکلی انہوں نے آج میسیج بھی دیا ہے، اور میں خود بڑا حیران ہو گیا کہ ایک فارنر کس طرح اردو میں اتنے اچھے طریقے سے ہمیں وہ ڈیلیور کر رہے ہیں میسیج کو، خدا کی باتوں کو. میں ان سے آج آپ کو ملواتا ہوں. ان کا نام ہے ڈیوڈ میکین. ڈیوڈ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ نے بڑے اچھی طرف کروایا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، لیکن شاید لوگ ابھی مایوس ہوں گے. بہت مایوس ہوں. میں خود بڑا مایوس ہوا جب میں نے آپ کو سنا اردو لینگویج میں. یہ کہاں سے سیکھی آپ؟ میں نے راولپنڈی سے سیکھی. اس وقت میں وہاں پہ رہا، اور ایک بہت محترم استاد ہیں جن کا نام ہے والٹر صادق صاحب، کرائسٹ چرچ راولپنڈی کا ممبر ہے، تو انہوں نے سب کچھ سکھائیں. آپ کہاں سے ہیں؟ میں انگلینڈ سے ہوں. انگلینڈ سے ہیں. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے ڈیوڈ میکی. ڈیوڈ میکی. ڈیوڈ صاحب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کب سے ہیں؟ میں 6 سال سے یہاں پہ ہوں. 6 سال سے پاکستان میں. کس طرح کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان میں؟ میں SIM پاکستان جو ایک مسیحی مشنری ادارہ ہے، میں اس کا ڈائریکٹر ہوں. ہمارا SIM پاکستان
یہ ایبریویشن ہے بالکل جی. یہ اس کا جو پس منزل ہے یہ سروس انٹیگریٹی مرسی ہے, اور ہم رحیم یار خان میں گوٹکی ڈسٹرکٹ میں ہم تقریباً 1950 سے خدمت کر رہے ہیں. زبردست, بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے. ہمارا آج کل پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کرونا چل رہا ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سارے چرچز بند ہیں, بہت ساری عبادت میں لوگ کم آتے ہیں, تعداد کم ہو گئی ہے, ماسک یوز کرنا پڑتا ہے, کچھ لوگوں کا اپنا بھی ہے کہ فیملی ڈسٹینس بھی ہے, اور ملنا ملانا کم کر دیا ہوا ہے. یہ پوری دنیا میں, کیا انگلینڈ میں بھی اسی طرح ہی ہوا ہے؟ بالکل جی, بڑی مشکل ہوتی ہے. میں فیبری 2020 میں ویسے انگلینڈ گیا اور پھر کرونا کی وجہ سے پانس گیا وہاں پہ, اور حالانکہ میں اپنے ملک میں تھا تقریباً 1 سال تک میں وہاں پہ تھا, میری کوئی ملاقات نہ ہوئی اپنے والدین سے, اپنے فیملی سے. تو جس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے, مشکل ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی تھا. لیکن شکر ہے خدا کا کہ لگتا ہے کہ ہم اس حالت سے نکل رہے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کووڈ-19 کے لیے بہت کام کیا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو تعداد کم نظر آتی ہوئے گی؟ یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے کافی میجرز لے لیے ہیں اور کافی ترقی ہو رہی ہے. تو ابھی آپ کا اسٹے کدھر ہے پاکستان میں؟ یہاں پہ لاہور میں. لاہور کس جگہ؟ لاہور ماڈل ٹاؤن کے نزدیک. رائٹ, گڈ سر. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے, جس طرح آپ کا لہجہ ہے, جب آپ میسیج دے رہے تھے اتنا کلیئر کیسے سیکھ لیا آپ نے اتنی جلدی 6 ایئرز کے اندر؟ بس کیا کہوں, سب کچھ خدا کا فضل ہے. بالکل جی, انہوں نے ہمیں سکھائی اور میں نے کوشش کی ہے کہ جس طرح لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کچھ سیکھ جاؤں, لیکن بس سب کچھ خدا کے ہاتھ سے ہے. آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کیجئے گا, میں کوشش کرتا ہوں آپ کی زبان میں بولوں. آج ہمارے ساتھ جو ڈیوڈ صاحب موجود ہیں, میں کوشش کروں گا کہ میں بھی ان کی طرح بولوں. آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کریں گے تاکہ ہماری یوتھ کس طرح سے یہ کرسمس کو سیلیبریٹ کرے, اپنے کووڈ-19 کو مد نظر رکھتے ہوئے, SOPs کا خیال کرتے ہوئے. ہاں جی, بہت شکریہ. میں آپ سب کو سلام کہنا چاہتا ہوں, خاص طور پر ینگ لوگوں کو. میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کے لیے, اور میں آپ کو بڑے انکریج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کرسمس جو ہے یہ بہت خاص وقت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم ایک بڑا معجزہ ہم یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ مجسم ہوا, وہ فلیش میں آ گیا. جس طرح ہم انسان ہیں وہ بھی انسان بن گیا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں بچانے کے لیے, ہمارے ساتھ فرینڈشپ بنانے کے لیے ہمارا خدا انسان کی صورت میں آ گیا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور مین بات یہ ہے کہ آیا آپ کو آئسولیشن میں رہنا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ آپ مل کر خوشی منا سکتے ہیں. تو مین بات یہ ہے کہ یہ اپنے سامنے رکھیں کہ کرسمس کا مقصد کیا ہے. بے شک پورے SOPs کے ساتھ آپ سیلیبریٹ کریں, آپ حکومت کے جو باتیں ہیں آپ فالو کریں, لیکن ہم یسوع مسیح اپنی خوشی منانے کے مرکزی حیثیت پر ہم اس کو دیں تاکہ ہم اس کے جلال کے لیے خوشی منائیں. تھینک یو ڈیوڈ صاحب, تھینک یو. ناظرین, آپ کے لیے ایک میسیج چھوڑ رہا ہوں. آج آپ نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیوڈ صاحب, جنہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا ہے یوتھ کو کہ ضرور منائیں, کرسمس کو ضرور منائیں, لیکن SOPs کا ضرور خیال رکھیں. بشپ صاحب نے بھی سیم اسی طرح کہا. ڈائریکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ بکس کس مقصد کے لیے لانچ کی گئی ہے, ہمارے کن کن اداروں میں یہ جائے گی, اور وہاں پہ ہمارے مذہبی لوگ یا ہم لوگ جو نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو پڑھیں گے. آپ کو اگر ہمارا یہ پروگرام آج پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور جائیے گا اور ضرور کمنٹ دیجیے گا, شیئر کیجیے گا. خود